بیوٹیفل اردو سٹوریز کے ناظرین السلام علیکم۔ علی حیدر نامی ایک کسان ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ بہت سیدھا سادہ تھا اور سارا دن اپنے کھیت میں کام کرتا اور مشکل سے اتنا کما پاتا کہ 2 وقت کا کھانا کھا سکے۔ وہ خود تو بہت سیدھا سادہ تھا مگر اس کو جو بیوی ملی وہ حد درجہ بیوقوف تھی۔ ان کی شادی کو کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ ایک دن صبح سویرے جب کسان کھیتوں پر جانے کو تیار ہوا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا، آج کھیت میں سارا دن ہل چلانا پڑے گا جس سے بہت تھکاوٹ ہو جائے گی اور بھوک بھی بہت لگے گی، اس لیے تم میری واپسی تک اچھا اور لذیذ کھانا بنا کر رکھنا اور ساتھ ایک گلاس سرکہ بھی جو میں پچھلے سال خرید کر لایا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کام پر چلا گیا۔ جب کسان کی واپسی کا وقت قریب آیا تو بیوی نے کھانا تیار کرنا شروع کیا۔ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے آگ پر بھوننا شروع کر دیا۔ جب وہ پکنے کے قریب ہوا اور اس کی خوشبو آنے لگی تو اس نے سوچا کہ کھانا تو بس چند لمحوں میں تیار ہو جائے گا۔ اب میں کوٹری میں جاؤں اور وہاں سرکے کے ڈرم سے ایک پیالہ بھر کر سرکہ نکال لاؤں۔ یہ سوچ کر اس نے گوشت کو وہیں چھوڑا اور جگ لے کر کمرے میں چلی گئی اور سرکے کے ڈرم کی ٹوٹی کھول کر جگ اس کے نیچے رکھ دیا اور اس کو بھرتا ہوا دیکھنے لگی۔ اچانک اس کو یاد آیا کہ کتا تو باہر کھلا گھوم رہا ہے، کہیں وہ گوشت ہی نہ کھا جائے۔ یہ سوچتے ہی وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے نکلی اور باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا خدشہ درست تھا، گوشت کا ٹکڑا واقعی کتے کے منہ میں تھا اور وہ باہر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ وہ کتے کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی تو وہ جنگل کی طرف دوڑا۔ کسان کی بیوی بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی مگر کتے کی رفتار اس سے زیادہ تیز تھی۔ وہ گوشت کا ٹکڑا لے کر جنگل میں غائب ہو گیا۔ تھک ہار کر مایوس اور نا امید ہو کر گھر واپس آ گئی۔ اس قدر بھاگ دوڑ سے وہ بری طرح تھک چکی تھی، اس لیے کچھ دیر چارپائی پر لیٹ کر اپنا سانس بحال کرتی رہی۔ اسی دوران سرکے کے ڈرم کی ٹوٹی کھلی رہی اور جگ بھرتا رہا۔ جب جگ پوری طرح بھر گیا تو سرکہ اس کے کنارے سے اس وقت تک باہر گرتا رہا جب تک ڈرم پوری طرح خالی نہیں ہو گیا۔ کچھ دیر دم لینے کے بعد جب کسان کی بیوی کو سرکے کے ڈرم کا خیال آیا تو وہ ایک دم اٹھی اور کوٹری کی طرف بھاگی مگر اس وقت تک ڈرم پوری طرح خالی ہو چکا تھا۔ تو دوستو دیکھتے ہیں جب کسان تھک ہار کر کھیتوں سے واپس گھر آتا ہے اپنا لذیذ کھانا کھانے کے لیے، تو جب اس کو کوئی چیز نہیں ملتی تو وہ کیا کرتا ہے، تو یہ دیکھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دوستو اللہ حافظ۔